اب سب لوگ خاموش. اور ماریا کا افسانہ اب ہوگا. ہم نے وجی بارسی کی نظم سنی اس کھڑکی سے میں جھانکوں. بڑی گفتگو ہوئی اس نظم پہ. اور پلیز مائک میوٹ کر لیجئے, پروگرام جاری ہے. باقی لوگ پلیز. جی تو میں اب ہم جو افسانہ ہے ماریا میوش کا افسانہ حمزاد کی منصوبہ بندی. افسانے کا عنوان ہے حمزاد کی منصوبہ بندی. میں ماریا میوش سے درخواست کرتی ہوں کہ ماریا اس افسانے کو حلقہ ارباب ذوق لنک پہ دے دیا گیا, تمام دوست وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. اور میں اب درخواست کرتی ہوں ماریا میوش سے کہ ماریا افسانے کا آغاز کیجیے. بہت شکریہ انجلا. صاحب صدر کی اجازت سے. جی اجازت ہے. اچھا. حمزاد کی منصوبہ بندی. سردیوں کی آمد کے ساتھ ہی اس کے معمولات وقت کے دائرے میں تنگ ہونے لگتے. اس کے کام کے آرڈر زیادہ آنے لگتے ہیں اور کروشیا سے کسی کو کارڈیگن, کسی کو موزے, کسی کو کاؤل, تو کسی کو ریسلرز بنا بنا کر ان کے پتوں پر بھیجنے لگتی. وہ جس کاؤچ پر بیٹھ کر کام کرتی تھی وہ ایک پرانا آئرش کاؤچ تھا جس کا کور ہرے زیتون کے رنگ سے مشابہ تھا. اس کاؤچ کور کی بنت ایسی تھی جیسے کسی نے کروشیا سے آئرش لیس کا کام مہارت سے کیا ہو, مگر تھی وہ بنائی. وہ محض 35 سال کی عورت تھی. اس کا شوہر جنگ پہ جاتے ہوئے اسے انتظار کے ترازو پر بٹھا گیا تھا. وہ خود کو مصروف رکھنے کے لیے کئی کاموں میں خود کو مصروف رکھتی تھی, مگر سردیوں کی آمد کے ساتھ ہی کام بڑھ جاتے اور دن سکڑ جاتے. آتش دان میں لکڑیاں آگ کے حوالے کر کے نامکمل نیلا کاؤل بنانے کاؤچ پہ آ بیٹھی. دوسرا رنگ جوڑنے کی غرض سے اس نے سرخ رنگ کا انتخاب کیا. اون کا گولا کھولا, اس کی پیکنگ ٹیپ اتار کر ادھر ادھر دیکھا, اور جب کچھ سمجھ نہ آیا تو اپنی کلائی پر نبض کی جگہ پر چپکا دیا اور کاؤل بنانے میں مشغول ہو گئی. بنتے بنتے کچھ تھکن محسوس ہوئی تو کاؤچ پر ٹیک لگانے سے قبل اس ٹیپ کو اتارنا چاہا, مگر جیسے ہی اس نے ٹیپ ہٹائی تو اس کی جلد اس ٹیپ سے چپک کر اتر گئی اور اسے اپنی نسوں میں خون کی جگہ اون رواں نظر آیا. ایک نس میں سرخ اون اور دوسری نس میں نیلا اون رواں تھا. وہ مسکرائی اور سمجھی کہ کام کی تھکاوٹ کی وجہ سے ایسا محسوس ہو رہا ہے. سستانی کی غرض سے کاؤچ پر ہی ٹیک لگا کے آرام کرنا چاہا. ٹیک لگاتے ہی وہ کاؤچ میں جیسے جذب ہونے لگی. اس کا لباس کاؤچ پر ہی رہ گیا اور جسم ہوا بن کر کاؤچ کے اندر جذب ہونے لگا. لباس وہیں رہ گیا. اس کے لباس سے دونوں رنگ کے اون نکلنے لگے اور کاؤچ کور کے نمونوں میں ضم ہونے لگے. وہ جلدی جلدی آئینے کو صاف کر رہی تھی, باورچی خانے کی صفائی کر رہی تھی, مگر آئینے پر دھند واپس آ گئی. کچن میں رکھے پھل گلنے لگے. کھڑکی کے شیشے صفائی کے باوجود واپس دھول سے اٹ گئے. جھلا کر اس نے پھر آئینہ صاف کیا. جھاڑن پھیرتے ہی اسے آئینے میں اپنا چہرہ انجان محسوس ہونے لگا. اس نے پھر جھاڑن پھیرا, مگر وہی انجان چہرہ وہاں موجود تھا. اس نے اپنے ہاتھ دیکھے جو جھریوں سے بھر رہے تھے. وہ پریشان ہو کے ڈاکٹر کے پاس پہنچی. پریشانی بیان کی. ڈاکٹر نے کہا, اطمینان رکھیے, اس عمر میں یہ ہوتا ہے. آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ اس نے کہا, میں محض 35 سال کی ہوں ڈاکٹر. ڈاکٹر نے کہا, آپ مجھے اپنا شناختی کارڈ دکھائیے. اس نے جیسے ہی بیگ سے کارڈ نکالا, اس نے دیکھا کہ کارڈ پہ کروشیا کے نمونے مکمل طور پہ اس کے کارڈ کو ڈھانپ چکے ہیں. اس نے گھبرا کر کارڈ واپس بیگ میں رکھا اور ڈاکٹر سے معذرت کی کہ وہ کارڈ گھر پہ بھول آئی ہے, وہ کل دوبارہ آئی. اور یہ کہہ کر وہ کلینک سے نکل آئی. گھر واپس آ کر وہ کاؤچ کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ گئی اور دھیرے دھیرے اس کاؤچ پر ہاتھ پھیرنے لگی کہ جہاں پہ وہ آخری بار بیٹھی تھی, اور یادداشت کو ٹٹول کر محسوس کرنے لگی کہ آخری بار یہاں کیا ہوا تھا. اسے یکدم نہ رکنے والی کھانسی شروع ہو گئی. کھانستے کھانستے وہ نڈھال ہوئے جا رہی تھی کہ اس کے منہ سے سفید اون باہر آتا محسوس ہوا. اس نے کوشش کر کے اس سفید اون کے سرے کو پکڑ کر کھینچنا شروع کر دیا
اور جلدی جلدی باہر نکالنا چاہتی تھی۔ آخر میں کروشیا کے نمونے کا ایک ٹکڑا باہر آ گیا۔ وہ کھانس کھانس کر نڈھال ہو چکی تھی۔ اس نے نمونے کو تھامے وہیں زمین پر بیٹھے بیٹھے کاؤچ سے ٹیک لگا لی اور سوچنے لگی یہ نمونہ شال کے لیے مناسب رہے گا۔ گرد و پیش سے بے خبر واپس کاؤچ پر بیٹھ گئی اور نامکمل قول مکمل کرنے لگی تاکہ جلد از جلد اس نئے نمونے کا آغاز کر سکے۔ سامنے دیوار پر لٹکی تصویر میں موجود شخص مسکرا رہا تھا۔ ایک ہاتھ میں کروشیا اور دوسرے ہاتھ میں جامنی اون سے اگلی کہانی بن رہا تھا۔ شکریہ۔ جی انجلا۔ جی، حمزات کی منصوبہ بندی۔ بہت شاندار۔ افسانہ ماریہ مہوش کا افسانہ، اس میں کس طرح سے ایک شخص ایک انسان ایک صورتحال میں رہ جاتا ہے اور اس کا ایک وجود کہیں باہر ہو جاتا ہے۔ اور اس میں ایک بات بہت انٹرسٹنگ جو لائن آئی ہے کہ مجھے کہتی میں تو محض 35 سال کی ہوں، اور وہ جو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس عمر میں ایسا ہو جاتا ہے۔ یہ ایک سارا جو ایک انسان، اس کے اندر کا انسان، اور وہ کس طرح سے اس کی آخری لائف بھی دیکھیے کہ سامنے دیوار میں لگی تحریر، موجود شخص مسکرا رہا تھا اور ایک ہاتھ میں کروشیا اور دوسرے ہاتھ میں جامنی اون سے کہانی پڑھنے لگا۔ یہ جو ایک حمزاد ہے، یہ کیا کر رہا ہے اس اصل آدمی، اس آدمی کے ساتھ جو سارے عمل میں مصروف ہے۔ تو یہ ہے افسانہ، بڑا خوبصورت طور پہ بنا ہے اس افسانے کو ماریہ مہوش نے۔ اس افسانے پہ گفتگو کرتے ہیں، اور افسانے کے لیے جیسا کہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو بڑا غور سے ایک لائن کو دیکھنا ہوتا ہے کہ اس میں لکھنے والا کس طرح سے اس کو لے کے چل رہا ہے، اس کی تکنیک کو بھی، موضوع کو بھی۔ تو ہمارے ساتھ کافی لوگ موجود ہیں افسانے پہ گفتگو کرنے کے لیے۔ ہمارے ساتھ اس وقت تسلیم انجم نے بھی جوائن کر دیا ہے، کامران مغل بھی ہے، خواجہ اعظم صاحب بھی ہیں، اور رفت ناہید بھی ہیں، رفت اسلام صاحب بھی ہیں، سبی الحسن ہیں، سمر کوثر گل ہے، مجیب عارسی، یاسر ملک، زیب اسکار حسین۔ یہ سارے دوست ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں درخواست کرتی ہوں سب سے پہلے سبی الحسن سے کہ وہ افسانے پہ گفتگو کریں۔ جی سبی، آپ مائک انمیوٹ کیجیے۔ سبی خود بہت اچھا افسانہ نگار ہے۔ جی آواز آ رہی؟ جی آ رہی ہے۔ جی میں تھوڑا سا افسانہ مس ہو گیا تھا، تو میں اس کو دوبارہ ریڈ کر رہا تھا۔ اس میں جو کروشیا کی مختلف علامتیں یوز کی گئی ہیں ان کو ڈیکوڈ کرنا بہت ایک اہم بھی ہے، اور بہت ایک میرے لیے بڑا انٹرسٹنگ عمل بھی ہے کہ وہ بڑی خوبصورتی سے ان کے کلرز کے ذریعے مختلف قسم کی کیفیات کو بیان کیا گیا ہے۔ جیسے وہ لڑکے وہ دونوں کلرز مختلف طریقے سے آگے پیٹرن بنا رہے ہیں، اس کے بعد سفید اون۔ تو مجھے تو اس میں یعنی ایک بڑا ایک جیسے وہ ایک ناول تھا نا، وہ